نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. جس کا دل مدینے میں ہے وہ ہر وقت مدینے میں ہے. جیسے آخری شعر کے اندر شیخ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ فرمایا گو مدینے سے ہم دور رہتے ہیں لیکن جسم و جان دل جو ہے سب مدینے میں ہے. اور کون مسلمان ایسا ہوگا جس کا دل مدینے میں نہ ہو. ایک نوجوان ہے آتا رہتا ہے تو جب بھی کوئی بات ہو فون کرتا ہے مختلف، کبھی کس بات کے لیے کبھی، تو وہ یہی کہے گا کہ بس آپ دعا کر دیں کہ مدینے میں موت آئے اور جنت البقیع میں مدفون دفن ہونا نصیب ہو جائے. ہر مسلمان کی، ایمان والے کی یہ تمنا ہے. کتنا بھی گنہگار ہوگا تو یہی چاہے گا کہ میری موت آئے تو مدینے میں آئے. اور مدینے سے محبت کیوں ہے؟ کہ مدینے والے سے محبت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ایمان کی علامت ہے. جس کا دل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہے وہ خالی ہے، وہ خالی ہے. اور جس کا دل ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرا ہوا ہے یہ اس کی مومن ہونے کی علامت ہے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے. اس واقعے کا کچھ مفہوم ذہن میں اس طرح ہے. تو ساتھی بھی کچھ ساتھ سے دیکھا کہ سنیما ہال کے اندر باہر لمبی لائن لگی ہوئی تھی. ساتھی نے کہا کہ حضرت یہ دیکھیے کہاں یہ کھڑے، کہاں وقت لگ رہا ہے ان کا، یہ دیکھیے سنیما ہال کے باہر لمبی لائن لگی ہوئی ہے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً فرمایا ٹھیک ہے، مفہوم میں اپنی زبان میں عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن یہ سب جو ہے مومن ہے، یہ سب مومن ہے. اگر پتہ چل جائے ان کو، ابھی کوئی کہہ دے کہ کافروں نے جو ہے وہ مسجد پر حملہ کر دیا ہے، تو یہ سارے ابھی پہنچ جائیں گے جان دینے کے لیے، یہ سب جان دینے کے لیے پہنچ جائیں گے. تو ایمان تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہے. اب وہ یہ تبلیغ و دعوت کی محنت کے اندر کہا نا کہ اس کا نام پڑ گیا تبلیغ و دعوت و تبلیغ اس کا نام پڑ گیا، ورنہ تو اس کا نام اگر یہ رکھا جائے تو کیا تحریک ایمان. ایمان الحمدللہ ہے لیکن یہ دعوت و تبلیغ کی محنت جو ہے اس کو حرکت دینا. چائے کی پیالی کے اندر چینی تو ہے لیکن ہلائی نہیں ہے اس کو، تو وہ چائے پینے والا کہتا ہے چینی نہیں ہے، پھیکی چائے. اور اگر تھوڑی سی حرکت دے دی جائے، چمچے سے ہلا لیا جائے تو معلوم چلا بھائی. تو ایمان آج ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ ماشاءاللہ. ہاں یہ ضرور ڈرنے کی چیز ہے ہر وقت میرے لیے بھی، ہم سب کے لیے، کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جس سے ایمان سلب ہو جاتا ہے. دنیا کے اندر انسان مسلمانوں کی فہرست میں ہوتا ہے لیکن بعض کبیرہ گناہ
ایسے ہوتے ہیں اس پر اگر اس کو نہ چھوڑا جائے تو توبہ نہ کی جائے اور بار بار اصرار کیا جائے تو پھر جو ہے ایک وقت آتا ہے کہ وہ ایمان سلب ہو جاتا ہے. وہ کبیرہ گناہوں کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ پھر آدمی ایمان سے محروم ہو جاتا ہے. آدمی مسلمان سمجھتا رہتا ہے لیکن ایمان سے محروم ہو جاتا ہے. اس لیے کسی گناہ کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. وہ کہتے ہیں چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھے. یہ تو صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ نہیں ہے. آج علم ہوتا ہے تو آج شیطان کہتا ہے سب سے بڑا. مفتی کے پاس بھی جاتا ہے وہ تو، علامہ جو ہوتے ہیں ان کے پاس بھی جاتا ہے، بڑے بڑے علماء. تو ہر ایک کو اس اعتبار سے جو ہے نا وہ کرتا ہے. اللہ نے اس کو علم بھی دیا ہے شیطان کو. تو وہ بڑے بڑے نورانی وار جس کو کہتے ہیں، صغیرہ گناہ تو ہوتے رہتے ہیں. اور یہ بھی سن لیا ہے کہ مختلف اعمالوں سے وہ معاف بھی ہوتے رہتے ہیں. صغیرہ گناہ جو ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے، ذرا سی تکلیف آئی معاف ہو گیا، ٹھوکر لگی معاف ہو گئے، کوئی چھوٹی چھوٹی بہانے سے وہ جو ہے معاف ہو جاتے ہیں. تو کیا ابھی معاف بھی ہوتے رہتے ہیں. تو شیطان کہتا ہے کرتے رہو. اس لیے بتاتے ہیں کہ صغیرہ گناہ اگر اس پہ اصرار کیا جائے، بار بار اس کو کرتا رہے تو وہ کبیرہ شمار ہو جاتا ہے، کبیرہ گناہ میں شمار ہو جاتا ہے. اور کہتے ہیں چھوٹے گناہ کو اس لیے چھوٹا سمجھ کے مت کرو، بلکہ یہ دیکھ لو کہ کس کی نافرمانی کر رہے ہو. جس کی نافرمانی کر رہے ہو وہ کتنی بڑی ذات ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے. کس کی نافرمانی کر رہے ہو یہ ذرا دیکھ لینا. چھوٹے بڑے گناہ کو مت دیکھو تم، اور چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرو نہیں، اور چھوٹی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے چھوڑو نہیں. کہ ذرا سی چنگاری بھی ذرا سی چنگاری بہت بڑی آگ لگانے کا ذریعہ بن جاتی ہے. بڑے شعلوں کے بھڑکانے کا، بہت ہی جانوں کے ضائع ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے ایک چھوٹی سی چنگاری. تو آج پورے عالم کے اندر جو پریشانیوں کے حال ہے، اور ہم مسلمان، ہم ہر گھر کے اندر ایک پریشانی کا حال ہے. اس پریشانی کے حال کی وجہ کیا ہے کہ آج ایمان ہے لیکن اس ایمان میں ایمان کا وہ درجہ، اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت کا وہ درجہ، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کا وہ درجہ، محبت کا وہ درجہ جو اطاعت پہ ڈال دے. اللہ تعالیٰ کی محبت کا وہ درجہ جو ہمیں اطاعت پہ ڈال دے، اللہ کی ماننا آسان کر دے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کا وہ درجہ جو گناہوں سے روک دے، گناہوں سے روک دے. جہاں گناہ کا خیال آیا وہیں اللہ کی عظمت اور بڑائی کا سامنے آ جانا. اللہ کی عظمت اور بڑائی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات عالی کا استحضار اس درجے کا کہ وہ دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے، وہ جان رہا ہے، وہ میرے پاس ہے، وہ میرے ساتھ ہے. اللہ معی، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ شاہدی، اللہ معی. اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے پاس ہے، اللہ حاضر ہے، اللہ ناظر ہے. گناہ کروں تو کیسے کروں؟ تحریک ایمان، تبلیغ و دعوت کی محنت جو ہے وہ تحریک ایمان کے لیے ایمان میں حرکت پیدا ہو جائے. دنیا کے کام کاج، مختلف مشغولیوں کے اندر رہتے رہتے آج جو ہے ہمارے ایمان جو ہے کمزور ہو گئے، اور صبح شام کی سوچیں موت سے پہلے والی زندگی کو بنانے میں لگ گئی. صبح اٹھتے ہی دنیا کی فکر اور سوتے وقت دنیا کی فکر. خواب بھی آ رہے ہیں تو دنیا کے آ رہے ہیں، حالانکہ ہر سانس ہم جس دنیا سے دور ہو رہے ہیں. ہر
ہر ایک سیکنڈ کے ساتھ یہ دنیا ہم سے دور ہو رہی ہے، ہم دنیا سے دور ہو رہے ہیں، ہم تو آخرت سے قریب ہو رہے ہیں، اس قبر سے، حشر سے، پل صراط سے، مولا کریم کی ملاقات سے قریب ہو رہے ہیں۔ کہتے ہیں ساما 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں، ساما 100 برس کا پل کی خبر نہیں ہے۔ ڈاکٹر یحییٰ، ہمارے ڈاکٹر یحییٰ، یہی ان کی لیب تھی پورے ہمارے فیڈرل آپٹیکلس، اس کے آگے ذرا گلی کے اندر لیب، ڈاکٹر یحییٰ بہت نیک آدمی ہے، صالح آدمی ہے، اور ابھی کچھ دن ہوئے، 2-4 دن ہوئے میں جوان بیٹا ایسا کچھ بھی نہیں، ان کی بھی اچھی خاصی عمر ہے ڈاکٹر یحییٰ کی، نور مسجد میں جڑتے ہیں، گلشن اقبال بیت المکرم مسجد کے قریبی نور مسجد ہے، چکر آیا گر پڑا، چوٹ لگی، لے گئے کچھ پٹے وغیرہ کچھ کیا، کوشش لے آیا گھر پہ، پھر چکر آیا، پھر گر پڑا، پھر گر پڑا، سر پہ چوٹ لگی، ہاسپٹل لے گئے، انا للہ ہے۔ جوان بیٹا دیکھتے دیکھتے ہاتھ سے چلا گیا، بتا رہے رائبن کی ٹکٹ بک، سالے کا بیٹا ہے، کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا، وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ، غالب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اور صحابی کے متعلق بھی ہے، صحیح الصحابہ میں یہ واقعہ لکھا ہے، صبح کس حال میں کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی حالت میں صبح کی ہے، ایمان کی حالت میں صبح کی ہے، کیا بات ہے! آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر قول کا کوئی مصداق ہوتا ہے، ہر حق کی کوئی حقیقت ہوتی ہے، تم جو یہ کہہ رہے ہو میں نے ایمان کی حالت میں صبح کی ہے، اس قول کا مصداق کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صبح ایسی نہیں ہوتی جس میں خیال نہ ہوتا ہو کہ شام نہیں ہو سکے گی، کوئی شام ایسی نہیں ہوتی جس میں خیال نہ ہوتا ہو کہ صبح نہیں ہو سکے گی، کوئی قدم ایسا نہیں اٹھتا جس میں یہ خیال نہ ہوتا ہو کہ دوسرا قدم رکھ بھی سکوں گا کہ چلا جاؤں گا، موت آ جائے گی۔ جنت والے دوزخ والے سامنے ہیں، دوزخ والے آپس میں جھگڑے، ان کی آپس کی ساری چیزیں میرے سامنے ہیں، جنت والے خوشی خوشی جنت کی طرف جا رہے ہیں، یہ منظر میرے سامنے رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم ہے، اے معاذ تو معرفت کو پہنچ گیا، اسی پہ جمع رہے، معرفت کو پہنچ، اسی پہ جمع رہے۔ اب میں دیکھوں اپنی ذات کے لیے، ہم سب دیکھیں، سوچیں اس کو، کیا ہماری صبح بھی ہر وقت، ہر صبح ایسی ہوتی ہے جس میں خیال نہیں ہوتا کہ شام بھی کر سکوں گا کہ نہیں؟ شام کو یہ خیال آتا ہے کہ میں صبح بھی کر سکوں گا کہ نہیں؟ ہر قدم کے اٹھتے ہوئے مجھے خیال آتا ہے کہ دوسرا قدم بھی رکھ سکوں گا کہ نہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے زیادہ فرماتے ہیں کہ ایک سلام پھیروں گا تو دوسرا سلام پھیر بھی سکوں گا کہ نہیں؟ نوالا منہ میں رکھا ہے تو اس کو نگل بھی سکوں گا کہ نہیں؟ اور آج ہم کتنی لمبی لمبی امیدوں کے شکار ہیں۔ آدمی توبہ کی نیت کرتا ہے، احساس بھی ہو جاتا ہے، کبھی اللہ والوں کی صحبت میں، نیک لوگوں کی صحبت میں، اللہ کے راستے میں نکلنا ہوتا ہے، اس کی برکت سے آئی ہوئی جماعتوں بیانات ہوتے ہیں، سن کر کے توبہ کا دل ہوتا ہے کہ اب ہم توبہ کر لیں فلاں گناہ سے، اب منع نہ کروں، پھر شیطان کہا کر لیں گے جی، کر لیں گے جی، کر لیں گے، طول عمل، شیطان منع نہیں کرتا، کر لینا، کر لیں گے، کر لیں گے۔ جوانوں کو کہتا ہے ابھی تو جوان ہو، بہت تیزی کے ساتھ یہ وقت ہمارے ہاتھ سے نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ سرمایہ کیا ہے ہمارا؟ یہ سانسیں ہمارا سرمایہ ہے۔ آدمی سمجھتا ہے میرے پاس جو کچھ گھر میں رکھا ہوا ہے، بینکوں میں رکھا ہوا ہے، سونے کی شکل میں، چاندی کی شکل میں، جائیداد کی شکل میں، یہ میرا سرمایہ ہے۔
اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر قرآن پاک کی تلاوت کی شکل کے اندر ہے، درود شریف کی شکل کے اندر ہے، استغفار کی شکل کے اندر ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر اس شکل کے اندر ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ اس شکل کے اندر ہے۔ اللہ کے حکم کی پورا کرنا، حکم کے مطابق عمل کا کر لینا، یہ عمل گناہ کے وقت کے اندر اللہ کے حکم کی وجہ سے گناہ سے رک جانا، یہ عمل کو اللہ کی محبت میں کرنا، کہ اس طرح ایک ہاتھ سے دینا کہ دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یہ ساری کمائیاں ہیں۔ شفقت کی نگاہ ڈالی ہے تو اس انسان کا کام بن گیا۔ کسی کو رحمت کی نگاہ سے دیکھا ہے، کام بن گیا۔ ماں باپ کو شفقت اور محبت سے دیکھا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے نا، کام بن گیا اس کا۔ ان اعمالوں کے لیے آئے ہیں ہم۔ جلسہ تھا، شاہ جی بھی تھے رحمۃ اللہ علیہ، اس میں اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ غالباً۔ کھانے کے لیے دسترخوان لگا، ہزاروں کا مجمع تھا، کھانے کا وقت ہوا، کھانے کے لیے حضرت تشریف رکھنے لگے، دیکھا ایک بنگی جو ہے اس کو نظر پڑی، اس پر نظر پڑی تو بھائی آؤ بھائی کھانا کھا لو، تو وہ کہنے لگا، وہ تو حیران ہو گیا، تو بڑی اس سے تھا، حضور میں تو بنگی ہوں، میں تو بنگی ہوں، کھلاؤ بھائی، بلایا بنگی، بھائی آدمی تو ہو نا، بھوک تو لگتی ہے، آؤ کھانا کھا لو ہمارے ساتھ۔ ہاتھ دھلائے اس کے بنگی کے، شاہ جی رحمۃ اللہ نے ہاتھ دھلائے، اپنے ساتھ دسترخوان بھی بٹھایا، اس کی پلیٹ کے اندر کھانا نکال کے اس کو دیا، گلاس میں پانی بھر کے اس کو دیا۔ وہ شرمندہ ہے۔ حضرت نے کھانے کے درمیان ایک آلو نکالا اور اس کے منہ میں دیا۔ اس نے آلو کا ٹکڑا ابھی توڑا تھا، تو شاہ جی نے وہ آدھا آلو لے کے خود کھا لیا، اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ کھانے کے درمیان اس طرح اس کے ساتھ سلوک کیا۔ پانی اس نے جو پیا تھا، باقی بچا پانی خود پی لیا۔ آج تو ہم ایک دوسرے کا پانی پیتے ہوئے سوچتے ہیں، یہاں تو اللہ کا شکر ہے، باہر ملکوں کے اندر شوہر بیوی کے جھوٹا پانی نہیں پیتا، بیوی جھوٹا شوہر کا پانی نہیں پیتی۔ پانی اس کا جھوٹا پی لی، اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ کھانا کیا کھا رہا تھا وہ، دل کی کایا پلٹ گئی اس کی، کھانا کھا کے چلا گیا۔ شام کو اپنے ساتھ اپنی بیوی کو، چھوٹے بچے کو اٹھا کر کے لایا۔ شاہ جی مسلمان کر، مجھے کلمہ پڑھا دو، شاہ جی مجھے کلمہ پڑھا دو۔ آج تو ہمیں اپنے ماں باپ سے محبت نہیں ہے اس درجے کی جو ہونی چاہیے، اپنے بچوں سے نہیں ہے، اپنے بھائیوں سے نہیں ہے۔ محبت یاد رکھنے کی بات ہے، محبت اس وقت ہو سکے گی
محبت اس وقت ہو سکے گی جب کمیوں سے درگزر کیا جائے گا. کمی سے پاک ذات صرف وحدہ لا شریک لہ اللہ کی ہے. کمی سے پاک ذات صرف اللہ تعالی کی ہے. خوبیوں پہ نظر رکھنا، خوبیوں پہ نظر رکھنا، اور خوبی سے کوئی خالی نہیں. اشرف المخلوقات میں بنایا اللہ نے، یہ خوبی ہے. مسلمان ہونا یہ خوبی ہے. توجہ ادھر چھوڑ دے سارے. مسلمان ہونا ہے، کلمے والا ہے، میرا مسلمان بھائی ہے، یہ میرے اللہ کا بندہ ہے. یہ کون ہے، کیسا ہے؟ گناہوں سے لترا ہوا ہے، ہر قسم کے بری عادتوں میں مبتلا ہے، لیکن ہے کون یہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کی مثال ایک جسم کی ہے، یہ میرے جسم کا حصہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہ میرا بھائی ہے. یہ میری محنت کی کمی ہے کہ آج میرا بھائی جو ہے مختلف کمیوں میں مبتلا ہو گیا. اس سے اچھا ماحول نہیں ملا، میں نے محنت نہیں کی اس پر، میں اسے اچھے ماحول میں جوڑ نہیں سکا. کہا نا، لکھا ہے غالباً امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، ایک اللہ والے بیٹھے ہوئے تھے، بادل ان پہ سایہ کیے ہوئے تھے. ایک گنہگار کی نظر پڑی، ایک گنہگار کی نظر پڑی، دور سے چہرہ دیکھا، بادل نے سایہ کیا ہوا ہے. وہ قریب ہو کے چلے گئے، وہ قریب جا کر کے بیٹھ، کیا میں ان کے قریب جاؤں؟ ان کی برکت سے مجھ پر بھی اللہ رحمت کر دے گا. تو وہ ان کی طرف قریب گئے. جب قریب جا کے بیٹھے تو ان کے جو تھے ان کے دل میں بات پیدا ہوئی، کس قسم کا آدمی آ گیا. جیسے یہ بات پیدا ہوئی وہ اٹھ کے جانے لگے. جن کے اوپر بادل نے سایہ کیا ہوا تھا وہ جانے لگے، اور یہ بھی پھر اٹھ کے جانے لگا. بادل اس کے بجائے گنہگار کے اوپر سایہ کر کے چلے گئے. یہاں تو دلوں کو دیکھا جاتا ہے. میں عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانوں میں ملتا ہے، جہاں کسی کو حقارت سے دیکھا وہیں اللہ کی نگاہ میں حقیر ہو گیا. اب کیا جانے کس کا کیا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اور کس بات پر اللہ کس کی بخشش کر دے گا. کون سی بات ایسی ہے جس پہ اس کی بخشش ہو جائے گی. فاحشہ عورت نے کتے کے اوپر رحم، پیاسے کتے پر اس نے رحم کھا کر کے اسے موزے میں اپنے جو کس میں ٹپٹے کو رسی بنا کر کے کنویں سے پانی نکال کر کے پلایا تو اللہ نے اس کی مغفرت کر دی. اگر یہ آدمی کو میں کہتا ہوں، یہ میری بات ہے، کہیں نقل کی ہوئی نہیں کر رہا، اللہ مجھے معاف کر دے. اگر اپنے جاننا چاہتے ہیں، میری بات ہے کہ میں اللہ والا ہوں، اللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. ایک علامت تو یہ بتائی گئی کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو یقیناً اللہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے. دوسری چیز یہ کہ میرے اندر رحم ہے کہ نہیں ہے، میرے اندر شفقت ہے کہ نہیں ہے، کسی کو دکھی دیکھ کے میں دکھی ہو جاتا ہوں کہ نہیں، کسی کی بیماری کا سن کے میں بے چین ہو جاتا ہوں کہ نہیں.
کوئی ولی ایسا نہیں ہو سکتا کسی کا دل رحم سے خالی ہو، شفقت سے خالی ہو، وہ لوگوں کے عیبوں کو چھپانے والا نہ ہو. کیسے ولی ہو سکتا ہے؟ اپنے محبوب اللہ اس کا بندہ ہے نا، اس کی برائیاں میں بیان کروں، میں اللہ کا ولی بھی بن جاؤں. ساری زندگی تہجد پڑھتے رہو، ساری زندگی ذکر کرتے رہو، یہ دل پاک نہیں ہوا، صاف نہیں ہوا. گویا کہ تم نیک ہو تو تم اپنی طاقت پر نیک ہو یا اس کی توفیق سے نیک ہو. لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک آدمی بے نمازی ہے، میں دیکھ بھی رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بھی سامنے ہے، میں بے چین نہیں ہو رہا. وعیدیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بتائی گئی. ایمان کی علامت نماز کو کہا گیا. بے نمازی کو دیکھ کے بے چین ہوتے ہیں ہم. ہماری نماز قضا ہو جاتی ہے، ہمیں رونا آتا ہے، آج نماز قضا ہو گئی میری. اس پہ استغفار میں جتنا روز کرتا ہوں اس سے زیادہ استغفار کرتا ہوں. آپ کہیں گے بے چینی تو ہوتی ہے بے نمازی کو دیکھ کر کے، اور گناہ چاروں طرف ہیں اس کو دیکھ کر کے، بلکہ آج تو ہم خود سراپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اتنی طاقت ایمان کی بن گئی ہے میری کہ گناہ کسی سامنے آ جائے میری نظر جھک جائے. شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہ فرماتے ہیں اس کے لیے منع فرمایا جس کو اپنے اوپر اعتماد نہ ہو وہ اس موبائل کو استعمال نہ کرے. اچھے استعمال بھی ہیں اس کے، لیکن اس کے مس یوز کرے تو آدمی کا ایمان سالوں کی محنت پانی ہو جاتی، سالوں سے بنے ہوئے ایمان. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہ وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. کو بنانا فرض ہے، اس کو بچانا فرض ہے، اور اپنی ذات کی بھی فکر کرنا، اور آس پاس جتنے اللہ کے حکم کے خلاف کے جتنے منکرات ہیں کیسے ختم ہو جائے، ہم سارے دین پر آ جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ زندگی آ جائے، اللہ کی نافرمانی سے ہم سب توبہ پر آ جائیں، اور نہ صرف دین پر آئیں بلکہ ہر مسلمان دین کا دعوت دینے والا، دین کو سیکھنے والا، دین پر چلنے والا، دین کا محافظ، دین کا مجاہد. اب دین کی دعوت کیسے دیں؟ ہمیں آتی نہیں ہے. ابھی دین کی ضروری چیزیں تو بھی ہم خالی ہیں. تو یہ تبلیغ و دعوت کی محنت ہے. اس وقت کی اللہ تعالیٰ کی خاص انعام امت پر یہ ہے، خاص انعام جس کو کہنے. غائباً کے اجتماع ہے 10 11 12 ہے جی. ایک میرے خیال سے آپ پورے، پہلے تو یہ تھا کہ یہ جائیں گے، اتنے جائیں گے، ہر علاقے سے اتنے جائیں گے. اس سال یہ موقع اللہ نے دیا ہے، ہم سب جا سکتے ہیں. یہ موقع دیا، دیکھیے پہلے روک دیا گیا تھا، اتنے جائیں گے اتنے نہیں جائیں گے، ایسے حالات پیدا کر دیے. ہم ناکام کی ناقدری کریں گے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. ہماری ایمانوں کی حفاظت، اعمالوں کی حفاظت، ہماری کمیاں دور ہو، اپنی اصلاح کی نیت سے نکلنا، اور ذمہ داری بھی ہے. دونوں کام ساتھ ساتھ ہوں گے. تو یہ اجتماع پر ہم میں سے ہر ایک کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم میں ضرور دیکھیں، یہ مصروفیتیں نہ ہوں تو پھر اجر کس بات کا، پھر مجاہدہ کیا ہے. کام کاج بھی ہوں گے، مختلف مشغولی بھی ہوگی، مختلف چیزیں ساتھ لگی ہوئی ہیں. اس کے ساتھ اس میں سے اپنی ضرورت سمجھ کے وقت نکالنا، یہ بنے گا مجاہدہ.
پھر اللہ کی طرف سے پھر ہدایت کا نظام چلے گا. اور صرف جس محنت کی برکت سے ایمان بنے، اللہ راضی ہو، اللہ ساتھ ہو. اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا تم میرے دین کی مدد کرو، میں ضرور تمہاری مدد کروں گا. تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے سارے کام ہمارے بنیں گے. تو اس پہ صرف اجتماع تک کے نہیں، بلکہ ہم میں سے ہر ایک کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اجتماع سے وقت لگائیں. چلے 4 مہینے کے لیے نکلیں، بلکہ 4 مہینے کے لیے نکلیں، جماعتیں بنا کر کے جلدی نکلنے کی ہم کوشش کریں. کیونکہ پھر ہماری جیسی عمر ہو جائے گی، پھر چاہو گے بھی نہیں نکل سکو گے، پھر چاہتے ہوئے بھی نہیں نکل سکتے ہے جی. تو سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. اجتماع پہ کون کون جائیں گے؟ انشاءاللہ کوشش کریں گے، سب کوشش کریں گے نا. اور جماعتیں تیار کریں، دوستوں کو تیار کریں انشاءاللہ. نماز کی تیاری فرمانا.